بادشاہ تھا، اس کا ایک ہیرا سلطنت میں سے گم ہو گیا، تو اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو بندہ ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے انعام دوں گا۔ ساری قوم نکل کھڑی ہوئی ہیرا تلاش کرنے پر، ادھر بھی لوگ گئے ادھر بھی لوگ گئے، خشکیوں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں جس کی پہنچ تھی، جنگلوں میں، وادیوں میں، گھروں میں، بستیوں میں لوگوں نے ڈھونڈا۔ ساری قوم ایک ہیرا تلاش کر رہی ہے۔ بالآخر سب لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں۔ ایک بندہ اوپر چڑھا بادشاہ کے پاس، وہ اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، اس نے کہا جناب یہ ہیرا مل گیا ہے۔ اب جب ایک کو ہیرا مل گیا تو باقیوں کے چہرے اتر گئے کہ یہ کامیاب ہوا، ہم ناکام ہوئے۔ بادشاہ چونکہ ان کی تربیت کے لیے یہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس ہیرے کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا؟ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہیرا میری سلطنت سے نکل گیا تو مجھے زوال آ جائے گا؟ اس نے کہا یہ تو ایک ہیرا ہے۔ اٹھا کے پھینکا، دیوار کے ساتھ لگا، ہیرا ٹوٹ گیا۔ اس نے لوگوں سے کہا تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہیرا ایک ہی تھا، ایک ہی بندے کو ملنا تھا۔ میں نے انعام کا اعلان تو یہ کیا تھا نا کہ جو ہیرا ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام دوں گا، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سب کو انعام دوں گا، اس لیے کہ ہیرا ایک تھا، ملنا ایک کو ہی تھا، سب کو مل سکتا نہیں، لیکن انعام اس لیے سب کو دوں گا کہ ہیرا ڈھونڈنے پر انعام نہیں دے رہا، میں کوشش کرنے پہ انعام دے رہا ہوں۔ میں جلسوں پہ، اجتماعات پہ جاتا ہوں تو ایک رواج بن گیا ہے، لوگ بڑی بڑی قطاروں میں پھول لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں میں پھینکتے ہیں۔ تو میں اپنے سنگیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تو قیامت میں بھی ایک پھول مل گیا نا تو پھر تو یہ سارے استقبال کام آ گئے، اور اگر وہاں کھڑا کر لیا گیا نا، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ سوالوں کے لیے بندے کو محشر کے میدان میں کھڑا کر لیا جائے گا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ بتا اپنے علم پر عمل کتنا کیا تھا۔ تو میں نے کہا اگر تو روک لیے گئے تو پھر ان پھولوں کا کیا بنے گا، پھر تو آزمائش میں آ جائیں گے۔ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی، سالوں بیت گئے، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑی آزمائش میں تھے، ہر بندہ تکلیف میں تھا۔ بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، پریشان پریشان سے۔ قحط ہے، آزمائش ہے، مجبوری ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر ایک آزمائش ہے، لوگ صبر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غلام بازار آیا تھیلا لے کے کچھ خریدنے، آیا بھی تو اٹکیلیاں کرتا، اور چیزیں خریدی تو ہنستے ہوئے، اور جانے لگا تو مسکراتے ہوئے۔ پریشانیوں میں، دکھوں میں کو بندہ اگر اس طرح ہنسے تو بعضوں کا طبیعت چڑھ جاتی ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں نے بازو تھام کے غصے سے کہا تو اتنا خوش کیوں ہے جب سارا شہر پریشان ہے، سارا ملک آزمائش میں ہے، تو اتنا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں جس کا غلام ہوں نا، میرا جو آقا ہے، اس نے اپنے برتن بڑے پہلے گندم سے بھر لیے تھے، میرے آقا کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں کسی پریشانی میں نہیں ہوں، خوش ہوں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کمال کر گئے، سید حجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تیرا اور میرا رب کے خزانوں پر اتنا بھی یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کا اپنے آقا کے خزانے پہ ہے، تو پھر ہم ہر وقت رو کے نہ دکھائیں۔ لوگ اگر کہیں کہ بڑے دکھ ہیں، بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانی ہے، دنیا بڑی تکلیف میں، بیماریاں آ گئیں، آفتیں آ گئیں، تو بندہ مومن ہنس کے کہتا ہے تم پریشان ہوگے، ہم تو جس رب کے ماننے والے ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا دوں گا اور وہاں سے دوں گا کہ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، میں تجھے وہاں سے دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورہ، یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا، پرہیزگار تھا، اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا، نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا، لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے، تو دعا کر دے، معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے، تو بد دعا کر دے تاکہ وہ آ نہ سکیں، تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
پہلے تو کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو، مجھے نبی کے خلاف بات کرنے اور دعا کرنے کا کہہ رہے ہو، معاذ اللہ، بدبخت ہو، دوڑ جاؤ۔ لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ انسان کا شعور سلامت رکھے۔ وہ بلم بن باورا غلط فہمی ہو گئی، پہلے تو لوگوں کو اس نے ڈانٹ دیا، لیکن جب لوگ دوبارہ آئے نا تو تحفے طائف لے کے آئے، لالچ میں آ گیا، پاگل ہو گیا، بیوقوف ہو گیا۔ ہرس ہوس یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان کو۔ لوگ نیک لوگوں سے بھی دینداری کا رشتہ نہیں بناتے، دنیا داری کا بنا لیتے۔ وہاں سے بھی مال ڈھونڈتے ہیں جہاں آ کے انہیں دنیا بھول جانی چاہیے تھی۔ مال آیا، دولت لے کے آئے لوگ، انہوں نے تحفے طائف دیے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پہلے ڈانٹ رہا تھا کہ نبی کے خلاف میں بد دعا کروں اور اب تیار ہو گیا، معاذ اللہ۔ گدھے پہ بیٹھ کے یا گدی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف معاذ اللہ بد دعا کرتا ہوں۔ تو رستے میں جاتے ہوئے نا گدی نے منہ پھیر کے کہا کہ باز آ جا۔ گدی کہنے لگی تو مجھے آگے بھیجتا اور فرشتے مجھے پیچھے بھیجتے، باز آ جا۔ بڑے لوگ کانوں میں اذانیں پڑھتے ہیں کہ سیانا ہو جا، سیانا ہو جا، لیکن جب کسی پر بدبختی غالب آتی ہے تو پھر وہ سمجھدار ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ کرے تو رحمت والا کرے، کرم والا کرے، آسانی والا کرے۔ چڑھ گیا پہاڑ پہ، اور پہاڑ پہ چڑھ کے جب اس نے ہاتھ اٹھائے، وہ لوگ جو بد دعا کرانے والے تھے وہ ساتھ ہی تھے، تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف معاذ اللہ، لیکن وہ لفظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے ہیں۔ وہ ان کے خلاف بد دعا کرنے چلا تھا، تو چونکہ ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے نا، تو زبان سے نکالتا کچھ ہے، نکلتا کچھ اور ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زبان لٹک گئی، سینے پہ آ گئی، عذاب آ گیا اللہ کا، تباہ ہو گیا اپنی قوم سمیت۔ اپنی زندگی میں یاد رکھ لے اچھی طرح، ہرس، ہوس، تکبر، غرور، وہ کسی چیز کا بھی ہو، وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شانیں بیان کی، حضرت عمر فاروق، کتنی عظمتیں حضور نے ان کی بیان کی۔ جب ان کا وصال ہونے لگا نا، ان کو زخم لگا، تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ اب ان کو بھی پتہ تھا کہ میری عظمت میں حضور نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، امیر المومنین آپ کو یہ کمال حاصل ہے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے دعا کرو بس میری نیکی اور بدیاں برابر ہو جائیں، نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں، میں کسی درجے کا خواہش مند نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ عاجزی کا حسن دیکھیں، انکساری کا یہ درجہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں بس یار معافی دے دے نا، وہ معاف کر دے، پھر تو بات بن گئی۔ دیکھیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے بیگ زیادہ ہوتے ہیں نا، ایئرپورٹ پہ پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں وہ خوش نصیب ہے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے، وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا۔ اے اللہ، جو غلطیاں یاد ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو بھول گئی ہیں ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے ان سے بھی توبہ کرتے ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں تیرا اور ہمارا راز ہے ہم ان سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ مالک، جہاں جہاں جس مقام پر جس لحاظ سے عمدن یا سہون بول کر لہجے سے اور اشارے کنائے سے بھی کہیں کو تیری نافرمانی کر بیٹھے ہیں تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اپنی پناہ میں رکھیو، اپنی پناہ میں ہمیں ایمان کی موت دیجیو، اور صبح قیامت اپنے محبوب کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائیو۔